نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج 10 روزہ قرآن کلاس کا 8واں روز ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کا جو ترجمہ ہے قرآن پاک کی سورت محمد، آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج ہمارے ایک اہم موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ آج کے ہمارے مربی مہمان جنہیں ہم نے خصوصی دعوت پر مدعو کیا ہے، محترم ڈاکٹر طاہر احمد چودھری صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع لودھراں، جن کا موضوع ہے معرکہ حق و باطل میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اسی اعتبار سے آج کی یہ سورت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ اہم سورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنے دلوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا،
اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں، ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، تان کے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا موضوع ہمارے پروگرام 10 روزہ قرآن کورس کلاس کا انتہائی اہم موضوع ہے کہ مارکہ حق و باطل میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید، فرقان حمید، جو اللہ کی سچی کتاب ہے، جو نازل ہوئی جن و انس کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، جس کا مقصد ایک متوازن نظام تھا، میرے اور آپ کے لیے ایک ضابطہ حیات بنا کر بھیجی گئی تھی کہ جس کے ساتھ میں نے، آپ نے، بلکہ معاشرے کے ہر فرد نے جو سلوک کیا، اس سلوک پر آج وہ قرآن ایک بار پھر مجھ سے، آپ سے یہ گلہ کرتا ہے
یہ شکوہ کرتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ جس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ہم سب اس وقت مجرم کی حیثیت سے موجود ہیں، اور وہ آپ سے ابھی چند لمحوں کے بعد جب ایک ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک ایک فکرہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو آپ ایک مجرم کی حیثیت سے یکسو ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس شکوے کو سنیں، اس کے درد کو محسوس کریں۔ کیا واقعی اس کا شکوہ جائز ہے؟ کیا واقعی ہمارا سلوک اس کے ساتھ انتہائی نامناسب ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، غلافوں میں چڑھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، ہونٹوں پہ سجایا جاتا ہوں، جب کونوں قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں،
ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس پہ میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ تو یہ تھا وہ شکوہ جو قرآن مجید فرقان حمید مجھ سے اور آپ سے کر رہا تھا کہ جو قرآن اللہ کی زمین پر اس لیے نازل ہوا تھا کہ ایک متوازن نظام لے کر آیا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لے کر آیا تھا، جو ہمیں جینے اور مرنے کے ڈھنگ سکھانے آیا تھا، جو بہنوں کے حقوق بتانے آیا تھا، جو خامد اور بیوی کے حقوق بتانے آیا تھا، جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دینے آیا تھا، جو سود کا نظام کا خاتمہ چاہتا تھا، آج میں نے اور آپ نے اسے کن مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یہ شکوہ تھا اس قرآن کا۔ تو میں بلا تاخیر اپنے مہمان مربی جنہیں ہم نے محبت کے ساتھ خصوصی طور پر مدعو کیا، محترم ڈاکٹر طاہر احمد چودھری امیر جماعت اسلامی، جو کہ ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے مارکا حق و باطل میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر احمد چودھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ڈاکٹر طاہر احمد چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، میں نے سورہ الاعراف کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا قصہ بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش، اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کی چپکلش اور سچ اور جھوٹ کی آویزش اس وقت سے اس دنیا میں جاری ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا
اور فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نافرمان ہو گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ نہ صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ میں تیرے بنائے ہوئے اس انسان کو، جسے تو زمین پر خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے، راہ راست سے بھٹکاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس اہل نہیں تھا۔ تو یہ کشمکش اس وقت سے جاری ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اور اس کشمکش کا خاصہ یہ ہے کہ جب یہ کشمکش ہوتی ہے، جو کہ ہر لمحہ اور ہر وقت اور ہر جگہ پہ جاری ہے، تو انسانوں کے 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، باطل کا حامی بلکہ سرپرست اور علمبردار ہوتا ہے، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو حق اور باطل کی کشمکش میں اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں، خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو بہت مختصر تعداد میں ہوتا ہے، وہ حق پرستوں کا گروہ ہوتا ہے، حق کا علمبردار ہوتا ہے، اور باطل کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ 3 گروہ جب وجود میں آتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے آخر میں کیا ہے، جس پہ ہمیں بھی غور کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قصے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بیان کرتا ہے تو وہ عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے، تفریح تباہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے تو بنی اسرائیل کا قصہ، ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی۔ فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں جو ایک سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان سے سوال کریں، ان سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین یہ بتاتے ہیں، اور سیاق و سباق قرآن مجید کا یہ بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہودی جو مدینہ کے اندر آباد تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کے نام سے پکارتا ہے، انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں کہ جو ایک سمندر کے کنارے واقع ہے۔ تو اس سے اگرچہ ان کی مذہبی کتابوں میں اس بستی کا اور اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا انداز یہ بتاتا ہے، اور پھر یہودیوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ اس بستی کو اور اس قصے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور ان کے درمیان اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ تو کبھی کسی یہودی نے اٹھ کر نہیں پوچھا کہ آپ کس بستی کا ذکر کر رہے ہیں، کون سے سمندر کا ذکر کر رہے ہیں، کس قصے کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی کسی یہودی نے، حالانکہ وہ بات کے اوپر اعتراض کرتے تھے، بات کے اوپر جو ہے وہ اٹکلیں اور جو ہے وہ استہزاء اور اس طرح کی سوالات کرتے تھے۔ تو اس پہ انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قصے کو جانتے تھے۔ تو اس بستی کا قصہ جو ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ اِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اب ہفتے کے دن کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے اور ہفتے کا دن کیا ہے؟ یہ اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ جو صدیوں کے بھی مشتمل تھا اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ وجود میں آیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو بنی اسرائیل کے لیے مقدس اور متبرک دن قرار دیا تھا، جس طرح کہ ہمارے لیے جمعہ کا دن مقرر ہے عبادت کے لیے۔ لیکن ان کا جو ہے وہ ہفتے کا دن کی عبادت جو ہے وہ ہم سے بہت مختلف تھی۔ کیسے کہ ان کے لیے یہ منع تھا کہ وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے، گھر میں آگ نہیں جلائیں گے، کھانا نہیں پکائیں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے جانوروں سے بھی خدمت نہیں لیں گے۔ یہ ان کے لیے پورا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا، اور اس کی سزا، اس کی خلاف ورزی کی سزا قتل تھی۔ اب یہاں رک کر میں آپ سے
عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اس مسلمان معاشرے کے اوپر، مسلمانوں کے کردار کے اوپر، ان کے افعال کے اوپر اور اعمال کے اوپر ذرا نظر ڈالیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور ہمارے لیے کتنا وقت ہے جمعے کے دن؟ میں نے حساب کتاب لگایا ہے کہ اگر پہلی اذان کے بعد، پہلی اذان جب ہوتی ہے اس وقت کے کوئی فوراً جو ہے وہ کوئی بندہ جو ثواب کا اور جناب اجر کا حریص ہو اور وہ اسی وقت جو ہے وہ مسجد میں چلا جائے اور آخری نوافل اور سب کچھ پڑھ کے اور دعا کر کے نکلے، تو شاید یہ 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں، 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے پہلی اذان کے بعد اور آخر تک جو ہے آخری بندہ وہ مسجد سے نکلنے والا ہو، تو یہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ تو اس 2 گھنٹے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس 2 گھنٹے کی عبادت کے لیے، جو گھنٹے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ہمارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ میرا گلا ذرا خراب رہتا ہے، مجھے کھانسی بہت زیادہ اٹھتی ہے، ہو سکتا ہے مجھے بار بار آپ ڈسٹرب، میں اس پہ معذرت چاہوں گا۔ کافی دنوں سے علاج کر رہا ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ تو کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بلایا جائے تو کیا کرو؟ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، کوشش کرو، تیاری کرو۔ یہ سارے اس کے مفہوم ہیں، فَسْعَوْا کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز تمہارے کان میں پڑے ہر چیز سے دستبردار ہو جاؤ، ہر کام کو چھوڑ دو، ہر چیز کو پس پش ڈال دو، ہر چیز سے جو ہے وہ فارغ ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اور کیا کرو؟ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، اور یہ حرام کام کتنے دھڑلے کے ساتھ، کتنی ڈھٹائی کے ساتھ، کتنی بے شرمی کے ساتھ، کتنی بے حیائی کے ساتھ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہا۔ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، گاہک موجود ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بازار ایک بہت بڑی تعداد کے اندر 80% یا 90% کیا دکانیں بند ہوتی ہیں، لیکن خرید و فروخت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور اتنے جو ہے وہ جرت رندانہ کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، اور مؤذن کیا صدارت دے رہا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور یہاں رک کے یہ بھی سن لیں کہ عربی کے اندر کسی کو اگر بلانا ہو، میں یہاں کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں وہ بندہ وہاں کھڑا ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس آؤ، اس کا کہا جاتا ہے تعال، تعال، ادھر آؤ۔ یہ ایک نرمی کا لفظ ہے، لیکن اگر جس طرح والد ہے بچے کو کہے ادھر آؤ، وہ نہ آئے، ادھر آؤ، اس کے لیے لفظ ہے حی۔ اگر بچہ نہ مانے، سننے والا آپ کی بات نہ سنے، تو اسے پھر عربی میں کہتے ہیں حی۔ اس کے اندر تنبیہ ہے کہ اگر تم نہ آئے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہمیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ، اور ہم ہیں کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمیں 1-1.5 گھنٹے کی جو پابندی منظور نہیں ہے، کتنی بڑی تعداد ہے، کتنی بڑی تعداد ہے۔ اگر میں کہوں کہ 95% ہے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے، گھٹا لیں، 90% کر لیں، اس سے گھٹا لیں، 80% کر لیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے وہ پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتے، جبکہ جگہ جگہ کے اوپر مسجدیں موجود ہیں، قدم قدم کے اوپر مسجدیں موجود ہیں، اور ہر مسجد سے ہر 5 منٹ کے بعد یہ صدا آ رہی ہے
تو اب آپ یہ سوچیں کہ جنہیں سارے دن کا پابند کیا گیا تھا، سارا دن ہمیں 1 گھنٹہ منظور نہیں ہے، اور جنہیں سارے دن کا پابند کیا گیا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ ایسی ڈھیٹ قوم تھی، اس کا بھی میں تذکرہ تھوڑا سا کروں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ساری دنیا کے اندر جو غدر مچا ہوا ہے، اسی جو ہے بے شرم اور بے حیا اور ڈھیٹ قوم کی وجہ سے، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، رکوع پہ رکوع ہیں، بڑی لمبی لمبی آیات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کتنا لمبا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کی کوئی وجہ ہے؟ تو اس لیے ہم بھی ذرا تفصیل سے اس قوم کی ڈھٹائی کا اور بے شرمی کا اور اس کا جائزہ لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہر وہ کام کر کے رہو گے، ہر وہ گناہ کر کے رہو گے جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی یہ کام کرو۔ یعنی گو کی بل میں گھسنا کسی عقل شعور کے اندر آتی ہے بات، لیکن اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو تم یہ بے مقصد اور اس طرح فضول اور اس طرح کی جو ہے وہ حرکت بھی کرو۔ اور آج مسلمان بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ مجھے بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ ڈھیٹ ایسی بے حیا قوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ فرعون کے جو ہے وہ یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے فرعون کی غلام تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پورا جو ہے وہ اس کے اندر بھی بھرے پڑا ہے قرآن مجید کی آیات جو ہے، کس طرح سے پورا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور حکم سے جو ہے وہ یہ نکلے وہاں بنی اسرائیل کو لے کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے حضرت موسیٰ پیچھے ساری قوم، لاکھوں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں رات کے اندھیرے میں نکلے، آگے سمندر آ گیا، اور موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے سمندر ہے، تو کہاں ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ تو اللہ کی اذن سے راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے سمندر کے اندر بن گئے، یہ گزر گئے، فرعون کی پیچھے فوجیں آ گئیں سمندر کی، اپنی آنکھوں کے سامنے اس فوج کو انہوں نے، اس ساری فوج کو اس سمندر کے اندر ڈبکیاں کھاتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اور وہ غرق ہو گئی قوم، اور یہ آگے گئے تو دیکھا ایک قوم گائے کی پوجا کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، مجھے آیات وہ یاد نہیں ہے کیونکہ ظاہر میں حافظ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے یا موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے، یہی الفاظ ہیں، یا موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے، یعنی گائے۔ ایسی یہ بے شرم اور ڈھیٹ کہ جنہوں نے اپنی ابھی چند لمحے پہلے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا یہ معجزہ دیکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ہمارا خدا بنا۔ اور پھر اس سے آگے چلیں، آپ دیکھیں کہ جب تک انہوں نے بچڑے کو خدا بنا کے پوج نہیں لیا، ان کی تسلی نہیں کی، اور ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دن میں پھر اس کی جرم میں، اس کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ بہرحال یہ پھر علیحدہ قصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تھا ہفتے کا دن اور اس کی خلاف ورزی۔ اذ یادون فی السبت، تو کیا ہوتا کیا تھا؟ اذ تاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر ابھر کر سطح آب پہ آتے ہیں، کیونکہ سمندر کے کنارے واقع تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے کنارے جو لوگ واقع ہوتے ہیں، جو بستیاں ہیں، جس طرح ہمارا کراچی ہے، ساحل سمندر ہے، وہاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان کا روزگار کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں پکڑتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، ان کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ان کا بھی روزگار اس کے ساتھ، اس کاروبار کے ساتھ وابستہ تھا۔ اور کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابھر ابھر کر سطح آب پہ آتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لاتا آتی ہیں، اور ہفتے کے باقی دنوں میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں اس سارے منظر کو دیکھ کے۔ تو علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اول تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے تو رکے رہے، اس طرح کی آزمائش میں انہوں نے پورا اترنے کی کوشش کی، لیکن پھر جو ہے وہ ان کے جب ایک بندہ جا رہا ہے راستے میں، ایک جو ہے وہ بٹوا پڑا ہے اور اس کے اندر ہزاروں روپے ہیں، تو کیا خیال ہے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو بٹوا نہیں اٹھائیں گے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، موقع بھی ہے اور جناب علی ہر چیز جو ہے میسر ہے، تو کتنے لوگ جو ہے رک جائیں گے؟
تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو اس سے اپنا کوشش کی انہوں نے، اور ان کے مصلحین اور ان کے علماء اور ان کے جو ہے وہ لوگ انہیں روکتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی جو ہے وہ برداشت جواب دے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے ایک ہیلا کیا، اور ہیلے آج میں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علماء بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہیلہ شرعی۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کسی ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے کیا بتایا جاتا ہے؟ ہیلہ شرعی۔ اور ایک ہیلہ شرعی اس میں سے بہت جو ہے وہ معروف کام ہے، وہ ہے حلالہ۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حلالہ، ایک بندہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، غصے کے اندر تجھے طلاق طلاق طلاق، حالانکہ ایک ہی نشست کے اندر 3 طلاقیں دینا حرام ہے، دے دی۔ اب یاد آیا اوہ یہ کیا ہو گیا، اب مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا حلالہ کر لو۔ کیا کرو؟ اپنی بیوی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں 4 دن رکھ کے پھر آپ کو واپس دے دوں۔ اتنی بے غیرتی کا کام کیا ہے یہ؟ ہیلہ شرعی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دی۔ تو بہرحال انہوں نے ہیلہ کیا۔ کیا ہیلہ کیا؟ اور اس طرح کے بہت سے ہیلے ہیں، تو میں نے ایک کا تذکرہ کیا ہے نا، یہ ہیلہ شرعی بتاتے ہیں علماء لوگ۔ اسی کا بھگتان ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں قوم کی صورت۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سمندر سے ایک نہر نکالی اور آگے ایک حوض بنا دیا۔ اب یہ کیا کرتے کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو ایک وہاں پھٹا لگا دیا، درمیانی رات کو جاتے، جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو پھٹا اوپر کر دیتے، پانی مچھلیوں سمیت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے وہ سطح آپ پہ آتی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو مچھلیاں، پانی بھی آ گیا، مچھلیاں بھی آ گئیں حوض کے اندر، اور ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات گئے، شام کو گئے اور پھٹا گرا دیا، اور جناب علی اتوار کو جو ہے مچھلیاں پکڑ لی۔ پہلے تو یہ کیا، یہ ہیلہ شرعی کیا انہوں نے، شرعی کیا یا جو بھی ہیلہ کیا۔ اب اس پہ بھی صبر نہیں ہوا، اس پہ بھی صبر نہیں ہوا، پھر کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر۔ تو پھر کیا ہوا؟ 3 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا منع کرنے والا، تیسرا خاموش تماشا۔ آج بھی موجود ہیں، حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، ہر لمحہ جاری ہے، ہر جگہ پہ جاری ہے، اور 3 گروہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ جائزہ لے کے دیکھ، کھلا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے، اور تماشا دیکھنے والے، تماش بین۔ اور یہ تماش بین گروہ ہوتا ہے نا جی، میں نے جو تجزیہ کیا ہے، یہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ وقت کا جو ہے وہ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا، ابن الوقت جسے کہتے ہیں، ابن الوقت قسم کا یہ گروہ ہوتا ہے، اور بہت عافیت پسند ہوتا ہے، عافیت پسند، چالاک، سمجھدار، موقع سے فائدہ اٹھانے والے۔ یہ ہوتا ہے خاموش تماشائی اور جو ہے وہ نظارہ کرنے والا گروہ۔ کیوں؟ دیکھیں، حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، آپس میں فوجیں لڑ رہی ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، تو جب لڑائی ہوگی تو کیا خیال ہے کہ صرف حق پرست مارے جائیں گے، اہل باطل نہیں مارے جائیں گے؟ ان کا نقصان نہیں ہوگا، مالی جانی نقصان نہیں ہوگا، ان کا بھی ہوگا، اور وہ شکست بھی کھاتے ہیں، یعنی وہ اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں، مال بھی پیش کرتے ہیں، کس لیے؟ باطل کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، باطل کو غالب کرنے کے لیے وہ مشقت اٹھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جانی اور مالی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، حق پرست بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل باطل ہیں، انہوں نے کھاتے میں جانا ہے، ان کی ساری صحیح جو ہے وہ ناکام ہونی ہے، انہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے، اور حق پرستوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور جنت میں جانا ہے۔ لیکن تکلیف تو اٹھا رہے ہیں نا۔ اور یہ جو ہوتا ہے تماشائی گروہ، یہ بڑی عافیت کے ساتھ اور بہت آرام کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی جو گروہ کامیاب ہوتا ہے، اہل باطل کامیاب ہو گئے، اسی تو تہاڈے نال ہی سی، روز تہاڈے نال کھاندے پیندے سی، روز تہاڈے نال اٹھدے بیندے سی، دیکھے کدی سانو دیکھیا کہ اسی تہانوں منع کیتا ہوئے، کبھی ہم نے رکاوٹ ڈالی ہو، کبھی آپ کو اوئے کہا ہو، کبھی کیا نہیں کیا۔ اور اگر حق پرست غالب آ گئے، وہ جی تہانوں ہی تو اسی تجدے دیندے سی،
آپ ہی کو تو چندے دیتے تھے، آپ ہی کو تو ساری جناب علی ہم آپ ہی کے لیے تو دعائیں کرتے تھے کہ آپ غالب آئے۔ نقصان کوئی نہیں ہوتا ان کا، یہ ایسے چالاک لوگ ہوتے ہیں، عافیت پرست بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سمجھدار اور چالاک بھی ہوتے ہیں اور ابن الوقت ہوتے ہیں۔ تو اب جب ان کا آوازی شروع ہو گئی حق پرستوں کی اور باطل پرستوں کی، تو کیا ہوا؟ اذ قالت امۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروہ کون سا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، یہ عافیت پسند گروہ ہے، یہ جو خاموش تماشائی ہے وہ گروہ ہے۔ کن کو کہہ رہا ہے؟ اہل حق کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو، ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں عذاب دینا ہے، انہیں ہلاک کرنا ہے۔ یعنی یہ اہل باطل ہیں، اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو تم کیوں ان کے ساتھ متھا ماری کرتے ہو؟ کیوں جا کر ان کے ساتھ جو ہے؟ اور اب یہ بھی آپ سوچیں، دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ جب کسی کو برائی سے روکا جائے اور خاص طور پر اس کے پاس اختیار بھی ہو، اس کے پاس اقتدار بھی ہو، اس کے پاس فوجیں بھی ہوں، اس کے پاس سب کچھ ہو، تو کیا خیال ہے کہ وہ برائی سے ٹھنڈے پیٹوں باز آ جائے گا؟ آپ کو ٹھنڈوں پیٹے برداشت کر لے گا؟ نہیں کرتا، آویزش ہوتی ہے۔ اگر اہل حق جو ہیں وہ حق کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو اہل باطل بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو، دفع کرو، ان کے ساتھ متھا مارتے ہو، ان کے ساتھ بحثیں کرتے ہو، ان کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہو، ان کے ساتھ اپنا نقصان کرتے ہو، دفع کرو، ہماری طرح عافیت پسند بن جاؤ۔ کیوں انہیں نصیحت کرتے ہو؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے برباد کرنا ہی ہے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہی ہے، تم کیوں ایسے بکھیڑے میں پڑتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بہت منطقی، بہت مختصر قرآن مجید کا اعجاز دیکھیں، دو باتوں کے اندر انہوں نے اپنی ساری جو ہے قصہ کہانی اور اپنی جو ہے وہ دلیل بیان کر دی۔ کیا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، یہ جو ہم حق کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں۔ محشر کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اہل باطل بھی کھڑے ہوں گے، اہل حق بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ عافیت پسند گروہ بھی کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میرے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کو پاؤں کی ٹھوکروں سے جو ہے وہ اس کے اندر رکھا جا رہا تھا، اس کے اندر روندا جا رہا تھا، تم کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ تو جو حق پرست ہوں گے وہ کہیں گے، یا اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی، فذکر انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ کیا؟ نصیحت کرتے رہو، کہ تمہارا کام نصیحت کرنا، کوئی تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کی امید نہ ہو، کوئی تمہیں جو ہے وہ روشنی نظر نہ آئے، پھر بھی جو ہے وہ اس حق کے جھنڈے کو بلند کر کے ہر طرف اندھیرا ہو اور کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ اہل غزہ کا آج آپ دیکھیں، ان کا ذرا ان کا کردار دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ان کا پشت پناہ نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑھ کر اور مسلمان بہت بڑی تعداد کے اندر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، غیر جانبدار بن کر بیٹھے ہیں۔ غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہے، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، اور باطل کو جو نہ ٹوکے وہ باطل کے ساتھ۔ یہ جو اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، اور ان کا انجام بھی ان ظالموں کے ساتھ ہونے والا ہے، جیسے کہ اگلی آیات بتا رہی ہیں، کھلم کھلا بتا رہی ہیں، بالکل اس بات کو واضح کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اس دن ہم کہہ سکیں گے، یا اللہ، ہاتھ باندھ کر کہیں گے، یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے محنت کی تھی، ہم نے ان کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے ان کا جو ہے وہ راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہم نے کوشش کی تھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی یہ معذرت قبول کرے گا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ،
اور ہو سکتا ہے یہ متقی بن جائیں، یہ پرہیزگار بن جائیں، یہ باز آ جائیں. اور کس کی ہدایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہم نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں ہے، بحث ہو رہی تھی کہ جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کشمکش جو ہے وہ مکے کے اندر برپا ہے. آج میں فیصلہ کر کے رہوں گا، آج میں یہ مدعی غائب کرتا ہوں. گھر سے نکلے اور بہن اور بہنوئی کے گھر، پورا قصہ آپ کو یاد ہے، وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا تفصیل سے، نہ ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں. اپنے بہن اور بہنوئی سے اللہ کی آیات سنی اور چند لمحوں کے اندر کایا کلپ. تو کس وقت کس کو ہدایت ملے گی یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ حق کا جھنڈا بلند کرنا ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچنا ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہے، حق کی بات بتانا ہے، خواہ اس کے اندر ہمیں کتنی بھی تکلیفیں آئیں، ہمارا کتنا بھی نقصان ہو. تو یہ کام ہم نے کرتے رہیں. تو ہو سکتا ہے یہ باز آ جائیں، یہ مان جائیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی. نہیں مانیں گے تو کم از کم ہم اپنے رب کے حضور اپنی معذرت تو پیش کر سکتے ہیں. تو نہیں مانا انہوں نے ان باتوں کو، ان کی اس نصیحت کو نہیں مانا. تو کیا ہوا آگے سنیں. فلما نسو ما ذکروا بہ، جب انہوں نے اس نصیحت سے، اس ذکر سے جو ہے وہ اس کو بھلا دیا، تو کیا ہوا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے منع کرتے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ظالم لوگوں کو پکڑ لیا. بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایک برے عذاب کے اندر ہم نے انہیں پکڑ لیا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو یہاں یہ بات واضح طور پر یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا اس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے، وہ بھی آپ سنیں. تو جب تو دو گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. گروہ تو تین تھی، تیسرا گروہ کہاں گیا؟ گروہ کتنے تھے؟ تین تھے. اہل باطل، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اہل حق، اور یہ خاموش تماشائی جو غیر جانبدار بن کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے. تو تیسرے گروہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تیسرا گروہ جو ہے وہ پہلے گروہ کے ساتھ، اس کا انجام بھی وہی ہوا. اب یہاں رک کر آپ ایسے تفنن تباہ کے لیے کہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، برائی انسان کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر لذت ہوتی ہے. گناہ کیوں کرتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ اور اس طرح کے جو ہے وہ بے حیائی کے کام انسان کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر لذت ہوتی ہے. تو جنہوں نے مچھلیاں کھائیں انہوں نے لذت اٹھائی، پکڑی، کھائیں، بیچیں، انہوں نے تو لذت اٹھائی. اب جنہوں نے نہ پکڑی نہ کھائیں انہوں نے تو کوئی لذت نہیں اٹھائی، گناہ بے لذت، انجام ان کا بھی ساتھ. اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا، میں تو ان کے اندر شامل نہیں ہوں، میں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، لیکن عذاب کے اندر وہ برابر کا شریک. او بھائی عذاب ہی سہنا ہے تو پھر مچھلیاں تو کھا لو. ایک میں ایسے ہی تفنن تباہ کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ظالموں کو، ظالم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اہل باطل ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور جو خاموش تماشائی ہیں وہ بھی ان کے ساتھی ہیں، وہ بھی باطل، وہ بھی جو ہے وہ ظلم میں شریک ہے. تو کیا ہوا؟ جو عذاب ان کے اوپر آیا، تو آج امت مسلمہ بھی اسی عذاب کی مستحق بنی ہوئی ہے. لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے چومنے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے. جتنی بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ درود پڑھ سکیں، جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا کر سکیں، ہمیں کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آج ہم اس عذاب سے بچے ہوئے ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگ. کیا نازل ہوا عذاب ان کے اوپر؟ فلما اتوا عما نہوا عنہ، تو ہم نے انہیں یہ کہا کہ جنہوں نے جو اپنی اس کے اوپر، اپنی روش کے اوپر قائم رہے
اور انکار کرتے رہے اور نہیں مانا انہوں نے، تو کیا کہا ہم نے؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ اور ذلیل و خوار۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہیں بندر بنا دیا، شکلیں بگاڑ دی۔ اور یہاں مفسرین کی جو ہے وہ 3 آراء ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ وہ جس طرح کہ یہ بندر ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ ان کی نسل سے آگے بندر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور مخلوقات پیدا کی ہیں اس طرح بندروں کو بھی پیدا کیا ہے، تو بندر اس وقت بھی تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ بندر بن گئے تھے یہ انہی کی نسل ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا جس طرح کہ ہمیں بندر نظر آتا۔ دوسرا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے دماغ بندروں جیسے تھے، وہ انسانی شکلیں بھی انسانوں جیسی تھی، حرکتیں ان کی بندروں جیسی اللہ تعالیٰ نے کرنی۔ جس طرح بندر جو ہے وہ کبھی چھلانگ لگاتا ہے، کبھی اس درخت پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی اس پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، کبھی اس طرح کی حرکتیں وہ اس طرح کی کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ شکلیں تو بندروں جیسی بن گئی لیکن دماغ انسانوں جیسے تھے، پہچانتے تھے یہ میرا ماما ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہم تو انسان تھے، ہم بندر بن گئے۔ تو بہرحال جو کیفیت بھی ہوئی اسی کو مان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، شکلیں ان کی تبدیل کر دیں، تو یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہے۔ تو آج تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر تو نے اپنے عذاب میں ان کی شکلیں بدل دی تھی، کسی کو سور بنا دیا تھا، کسی کو ریچھ بنا دیا تھا، کسی کو بندر بنا دیا تھا، تو میری قوم کے ساتھ یہ نہ کر۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک مثال دے کے آپ کو کہ نماز جمعہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا وقت اور دن ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس کے ساتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی، اور صرف یہی ایک بات نہیں ہے، سود کی لعنت کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے کہ کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تیار ہو جاؤ، میری اور میرے رسول کی تمہارے ساتھ جنگ ہے، اور ہم سینہ پہ ہاتھ مار کے اور سینہ ٹھونک کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں برسر جنگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ گلی گلی کے اندر جو ہے وہ مائکرو فنانس بینک کھلے ہوئے ہیں جہاں 25 سے لے کر 40% تک سود جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں جب ان بینکوں کے سامنے سے گزروں، سچی بات یہ ہے کہ میں تو میری جو ہے وہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ اتنی کھلم کھلا، اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی جو شیر مادر کی طرح جو ہے وہ سودی رقمیں لے رہے ہیں، اور دینے والے جناب علی انہوں نے اتنے بڑے بڑے بینک بنائے ہوئے ہیں اور وہ جناب لوگوں کو سود کے اوپر دے رہے ہیں کھلم کھلا۔ اس کے بعد اگر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتی، یہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں، اور ہم کیوں جو ہے وہ کار مذلت کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس کو نہ سمجھ سکیں تو یہ اس سے بڑی ہماری ناسمجھی اور کیا ہو سکتی۔ تو محترم خواتین و حضرات، ان آیات کی روشنی میں ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ میں کہاں میرا کردار کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اس کا تعین ہم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وہ پارٹی، اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ کہ جو حق کا جھنڈا لے کر کھڑا ہے، اگر ہم اس کے اندر شامل ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے آگے سجدے کر کے اپنا ماتھا گھسا دینا چاہیے کہ اس سے بڑی نعمت آج کے پرفتن دور کے اندر اور کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کے ساتھ کھڑا کیا اور ہمیں یہ شعور عطا کیا اور ہمیں یہ ادراک بخشا ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل حق کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم غیر جانبدار ہیں، اگر ہم غیر جانبدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے فائدے سمیٹ رہے ہیں اور بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہم باطل کو برداشت کر رہے ہیں اور اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ظالموں کے ساتھ ہیں تو پھر تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو آج حق اور باطل کی یہ کشمکش ہمارے ملک کے اندر بھی جاری ہے، ہمارے گلی محلے میں بھی جاری ہے، اور سب سے بڑھ کر آج
آخری مارکا اس کا سٹیج تیار ہے۔ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غیر متعلق نہیں ہے کہ آج جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اور آخری جو ہے مارکا ہونا کس کے ساتھ ہے؟ انہی یہودیوں کے ساتھ اور انہی مشرکوں کے ساتھ ہونا، جس کی سٹیج بالکل جو ہے وہ تیار ہے۔ اور آج اگر ہم خاموش تماشائی جس طرح امت مسلمہ اور پوری دنیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے، پوری دنیا کے حکمران جس طرح سے غیر جانبدار بن کر بیٹھے ہوئے اور ان کی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر نہ آئے تو کیا ہو؟ تو بہرحال ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم آج اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے پاکستان کے اندر بھی اور ان غزہ کے مجاہدین کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں اور اعلان کہیں اور ببانگ دول کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں کوئی امریکہ، ہمیں کوئی برطانیہ، ہمیں کسی قسم کی کوئی طاقت، ہمیں کوئی ایجنسی جو ہے وہ اس کام سے، ان کی حمایت سے روک نہ سکے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو آج اس موقع پہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اعلان بھی کرنا ہے کہ آج محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان فرمایا ہے کہ جس طرح ایک ہی رات کے اندر رمضان المبارک میں، جس میں احترام غیر مسلم بھی کرتے ہیں اس کا، اور جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، تو جنگ بندی ہے، اس کا باقاعدہ معاہدہ ہے، لیکن یکدم جو ہے وہ بمبار طیارے آتے ہیں اور جو ہے وہ ان کی رہائش گاہوں کے اوپر، جو خیموں کے اندر اور شاید کھلی جو ہے وہ آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بمباری کر کے ایک ہی رات کے اندر 400 شیرخوار بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو تہہ تیگ کر دیا ہے۔ پورے پاکستان میں آج مظاہرے ہیں۔ کہروڑ پکا کے اندر بھی ہمارے دوستوں نے، جماعت اسلامی کے کارکنان نے، ذمہ داران نے یہ طے کیا ہے کہ مسجد فہم قرآن کے باہر جو ہے وہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا۔ آپ نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ دوسرے لوگوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو، ان کو بھی آپ بیدار کریں۔ 12:30 بجے وہاں پہنچ جائیں، 1 بجنے میں 5 منٹ پہ 12:50 پہ نماز جمعہ وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہاں نماز ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور جو ہے وہ پھر آج اس مسجد کے اندر، مسجد فہم قرآن میں ختم کا پروگرام بھی ہے، تو ختم قرآن کا پروگرام بھی ہے، اور شب بیداری کا پروگرام بھی ہے، جزوی شب بیداری غالباً ہوگی۔ تو یہ بھی میری آپ سے بھی درخواست ہے، اور آپ نے یہ راتیں یہ جو اب آنے والی ہیں، آج سے جو راتیں شروع ہو رہی ہیں طاق راتیں، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کیا اجر و ثواب ہے اس کے اندر، تو اس لیے اس سے خود بھی استفادہ کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ اس پرفتن دور کے اندر یا اللہ ہمیں اہل حق کا ساتھی بنا، یا اللہ ہمیں غیر جانبدار رہنے سے اور باطل کا ساتھی بننے سے بچا، یا اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما، اس کا ادراک عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہمیں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اہل باطل کی چڑھ مچی ہوئی ہے، یا اللہ ہر طرف ان کا غلبہ ہے، یا اللہ اہل حق کی پشتیبانی فرما، یا اللہ ان کی جو ہے نصرت فرما، یا اللہ انہیں وسائل عطا فرما، یا اللہ انہیں حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اہل غزہ کو جو ہے فتح عطا فرما، یا اللہ ان سے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما، مسجد اقصی کو بازیاب فرما، یا اللہ اہل کشمیر کو آزادی عطا فرما، پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں مظلوم ہیں یا اللہ اس قرآن کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے یا اللہ ان سے ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ جو عبادات ہم کر رہے ہیں یا اللہ انہیں قبول و منظور فرما، یا اللہ اس قرآن کلاس کو یا اللہ کامیاب فرما، یا اللہ اس کی جو منتظمین ہیں یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاک اللہ خیر۔